السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کافی گمبھیر ہو چکے ہیں، اور اس وقت معاشی عدم استحکام کے ساتھ سیاسی عدم استحکام بھی اپنے عروج پر ہے، اور حالات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مختلف کیسز اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں، الیکشن کمیشن میں اور دیگر فورمز پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ایک کیس جس کو عمران خان کے جو سیاسی کیریئر ہے، جو سیاسی مستقبل ہے، اس کے حوالے سے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کیس۔ یہ کیس اس وقت اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور ایک شہری ہیں محمد ساجد کے نام سے، جن کی جانب سے چند ماہ قبل یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا تھا، جس پر اب عمران خان کو باقاعدہ تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے جو سلمان اکرم راجہ ہے، اور ان کی جانب سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ تحریری جواب جمع کرانے کے لیے ان کو مہلت دی جائے۔ عدالت کی جانب سے 27 جنوری تک، یعنی رواں رواں ماہ 27 جنوری تک کی مہلت دی گئی ہے، اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ اپنا تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں گے۔ ہم اس کیس کے حوالے سے کچھ جو بنیادی سوالات ہیں ان کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شہری محمد ساجد ہیں، یہ کون ہیں، اور یہ درخواست جو ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کیا منطق ہو سکتی ہے، اور وہ کس حوالے سے یا کس بنیاد پر یہ درخواست ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ آج جو ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کور کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ جو سوال ہے یہ اٹھایا جاتا رہا ہے کہ آ، وہ شہری جو درخواست گزار ہیں، وہ اس کیس کی اب تک کی جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں، وہ ان تمام سماعتوں پر عدالت سے غیر حاضر رہے، لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ کسی کو انہوں نے ہاتھ پکڑائی نہیں دی۔ اور دوسری جو ایک اور اہم پیش رفت ہے، وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہے ان کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل ہے سلمان اسلم بٹ، ان کی خدمات جو ہیں وہ لی گئی ہیں۔ سلمان اسلم بٹ کے حوالے سے ہمارے جو آ، مختلف عدالتیں کور کرنے والے دوست ہیں، جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کور کرتے ہیں اور سلمان اسلم بٹ کو کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ سلمان اسلم بٹ ایک ایسے وکیل ہیں جن کی جو وکالت کی فیس ہے وہ تقریباً 1 سے 2 کروڑ روپے فی کیس ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو درخواست گزار شہری ہیں، ان کا ایسا کون سا مفاد ہے عمران خان یا ان کی بیٹی کے اس کیس کے حوالے سے، جو ایک ایسے وکیل کی خدمات حاصل کرنے پر بھی تیار ہو گئے ہیں جن کی ایک کیس کی فیس تقریباً 2 کروڑ روپے تک ہے۔ یہ 2 کروڑ روپے انہوں نے کہاں سے کیسے ارینج کیے، یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک شکوک و شبہات کو بھی جنم دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کیس سے جڑی ایک جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ شاید کل یہ خبر پاکستان کے جو اخبارات ہیں اس میں یہ چھپی تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کی جانب سے ایک دوبارہ بڑا اگریسو قسم کا جو بیانیہ ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بیانیہ جو ہے یہ اس میں 5 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جس میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان، دوسرے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، تیسرے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، اور 2 سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جن میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں۔ یہ وہ 5 شخصیات ہیں جن کے بارے میں اب یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان 5 شخصیات کے خلاف ایک انتہائی اگریسو قسم کا جو بیانیہ ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کیس ہے، اور اس میں اچانک سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ کی جانب سے جو ایک وکالت کرنے کا جو ایک پہلو سامنے آیا ہے، یہ چیزیں ساری آپس میں بظاہر جو ہے وہ انٹر لنک معلوم ہوتی ہیں کہ ایک ایسا شہری جس کے بارے میں شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور یہ فرضی شہری ہیں یا یہ واقعی ان کے نام کا کوئی شہری یا کوئی درخواست گزار موجود ہے
اس حوالے سے بھی ابھی کوئی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں ہے، اور ان کی جانب سے ایک ایسے وکیل کی خدمات حاصل کرنا جس کا جو ایک کیس کی فیس ہے وہ تقریباً 2 کروڑ روپے ہے، تو یہ بہت ساری ایسے ہی شکوک و شبہات کو جنم دینے والی باتیں ہیں۔ اور ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا 5 شخصیات کے خلاف ایک اگریسو بیانیہ بنانے کا اعلان کرنا، یہ ساری چیزیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بیانیے کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے اس بیانیے کا آغاز کیا جا رہا ہے، کیونکہ سلمان اسلم بٹ کے حوالے سے ہمارے جو کچھ دوست ہیں جو ان کو جانتے ہیں، اور وہ شاید اس کیس کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون یہ کوشش کرے گی کہ عمران خان کی شخصیت پر ان کی جو یہ مبینہ بیٹی ہے اس حوالے سے زیادہ کیچڑ اچھالا جائے، اور اس کو پاکستان کے میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اور شاید سوشل میڈیا پر اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اچھالا جائے، اور اس کی کردار کشی کی جائے، تاکہ جو پاکستان میں یا پاکستانی عوام میں یا اس کے ووٹر میں، جو عمران خان کا ووٹر ہے، اس کے دل میں عمران خان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے جو سوچ ہے یا ایسا بیانی ہے وہ کھڑا کیا جائے، تاکہ عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ اس سے بددل ہو کے اس سے دور ہو جائے، اور عمران خان کی جو عوامی حمایت ہے اس میں کسی طریقے سے کمی لائی جائے۔ یہ کیس 27 جنوری کو اس کی مزید سماعت ہوگی۔ آج کچھ دستاویزات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں، جس میں جو عمران خان کی سابق اہلیہ ہیں جمائمہ خان، ان کا ایک بیان حلفی بھی شامل ہے، اور جس میں انہوں نے جو ٹیریان وائٹ ہے اس کی جو کفالت ہے یا گارڈین شپ ہے وہ لینے سے انکار کرتے ہوئے وہ گارڈین شپ کیرولینا وائٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے، اور اس کو اور کہا ہے کہ میری بجائے کیرولینا وائٹ ٹیریان وائٹ کی جو ہے وہ گارڈین ہوں گی، اور کیرولینا وائٹ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیتا وائٹ کی بہن ہے۔ تو یہ آج اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ہفتے کی مہلت طلب کی تھی، لیکن عدالت نے انہیں 27 جنوری کا وقت دیا ہے کہ 27 جنوری تک وہ اپنا تحریری جواب جمع کروائیں، اور اس کے بعد اس کیس پر مزید پیش رفت ہوگی۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔